السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا میں ذات برادری کی شروعات کیسے ہوئی۔ ہمارے یہاں بھارت میں تو بہت زیادہ ذات برادریاں ہیں، لیکن ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں بھی کم نہیں ہیں۔ کیا صرف ہمارے ہی آس پاس یعنی ہمارے ہی پڑوسی ممالک میں ذات برادریوں کا سسٹم ہے، یا دنیا کے اور ممالک میں بھی ایسے نظام ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں ذات برادری کا تصور مختلف معاشروں میں مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی شروعات جو ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر سماجی تنظیم، معاشی تقسیم، پیشہ ورانہ تخصص اور نسلی یا قبائلی شناخت سے ہوئی ہے۔ پھر سے آپ اس کو جان لیں، سماجی، معاشی اور نسلی، یہ سب ایسے زاویے ہیں جن کی بنیاد پر ذات برادری کی تشکیل ہوئی۔ یہ تصور ہر خطے اور ثقافت میں منفرد طریقے سے پروان چڑھا۔ یہاں دیکھیں ہندوستان میں ذات برادری کی شروعات کیسے ہوئی اور کون کون سی ذات برادریاں تھیں، جس کو ہندی میں جاتی پرتھا کہا جاتا ہے، یعنی ورن اور جاتی نظام۔ ہندوستان میں ذات برادری کا نظام سب سے زیادہ واضح اور منظم شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا تقریباً 1500 قبل مسیح سے ویدی دور میں ہوئی، جب ہندو مذہب کی بنیادی کتاب جس کو رگ وید کہتے ہیں میں ورن نظام کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں رگ وید میں لوگوں کو 4 گروہوں میں بانٹا گیا، جیسے برہمن، یعنی برہمن میں عام طور پر عالم ہوتے ہیں، کھتری کو چھتری بھی کہتے ہیں، حکمران اور جنگجو ہوتے ہیں، ویش یعنی تاجر اور کسان اس میں آتے ہیں، اور شودر جو خدمتگار اور محنت کش کا طبقہ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ پیشہ ورانہ تخصص اور سماجی پیچیدگی بڑھنے سے یہ ورن ہزاروں ذیلی ذاتوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی برہمن ذات میں بھی بہت سارے ہو گئے، کھتری میں بھی ہو گئے، ویش میں بھی ہو گئے، شودر میں بھی ہو گئے۔ اب شودر میں ایک ہی ذات نہیں ہوئے، بہت ساری ذات اس کے اندر آ گئی۔ تو یہ چلتا رہا، یہ ذاتی نظام پیدائش، یہ ذاتی نظام جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ اس نے معاشرے میں سخت طبقاتی تقسیم پیدا کی۔ یہ نظام ہندوستان کے سماجی ڈھانچے کا بنیادی حصہ بن گیا۔ بعد میں بدھ مت، جین مت اور اسلام کے پھیلاؤ کے باوجود برقرار رہا۔ مقامی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی پیشہ ورانہ یا نسبی شناخت جیسے شیخ، انصاری، جلاحہ کو برقرار رکھا۔ اب یہاں پر کہنا یہ ہے کہ یہاں کے لوگ تو تھے ہی، 4 گروپ میں بانٹا گیا ہے ان کو، برہمن، کھتری، ویش اور شودر۔ جب یہاں اسلام آیا، بھارت میں اسلام آیا، تو وہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بھی ایک نئی ذات میں آ گئے، یعنی کہا گیا کہ اس میں ویش، بہت سارے لوگ جو ویش تھے یا کھتری تھے یا شودر تھے، یہ لوگ کیا کیے کہ اپنے آپ کو اپنی اس ذات میں ڈھالا جس ذات کے حوالے سے ان کی پہچان تھی۔ جیسے کپڑا دھونے والا جو تھا وہ اپنے آپ کو دھوبی کہلایا، چاہے وہ پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، وہ دھوبی ہی کہلایا۔ اسی طرح یہ کپڑا بننے والا، بال کاٹنے والا، یہ سب ایک نئی ذات کی تشکیل کی وجہ بنا۔ اس کے پہلے دیکھیے، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ بھارت میں جو ذات برادریاں ہیں، چاہے وہ شیخ ہوں، کوئی بھی ہوں، پٹھان ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ اگر ہم کہہ دیں کہ یہ سب پیور ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اصل ہیں، لیکن اصل کی پہچان کہیں کھو گئی ہے، کیونکہ وہاں بھی جیسے بڑی ذات کے لوگوں نے جو اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ہی ثابت کیا۔ وہ مسلم میں جو لوگ بڑے تھے اس میں اپنے آپ کو داخل کروا لیا اور وہ اسی ذات کے نام سے موسوم ہو گئے۔ اب آگے دیکھیں، قدیم تہذیبوں میں طبقاتی تقسیم۔ ذات برادری کا تصور صرف بھارت تک ہی نہیں بلکہ دیگر قدیم تہذیبوں میں بھی تھا، جیسے مصر میں
قدیم مصر میں فرعون، پادری، جنگجو، کسان اور غلاموں کے درمیان واضح طبقاتی تقسیم تھی۔ پیشہ وراثت میں منتقل ہوتا تھا جو ذات برادری سے ملتا جلتا تھا۔ یہ بات ہوئی مصر کی۔ چین کی بات کریں تو کنفیوشسزم کے تحت معاشرہ حکمران، عالم، کسان، کاریگر اور تاجر طبقات میں تقسیم ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ نظام ہندوستانی ذات کی طرح سخت نہیں تھا، لیکن سماجی درجہ بندی وہاں بھی موجود تھی۔ یورپ کی بات کریں تو قرون وسطیٰ کے یورپ میں جاگیرداری نظام نے معاشرے کو بادشاہ، امراء، پادری، کسان اور غلاموں میں تقسیم کیا۔ پیشے جیسے لوہار، بڑھئی اکثر خاندانی طور پر منتقل ہوتے تھے جو ذات سے ملتی جلتی شناخت بناتے تھے۔ میسوپوٹامیہ کی بات کریں تو یہاں بھی پادری، حکمران اور محنت کش طبقات کے درمیان تقسیم تھی جو پیشہ ورانہ بنیاد پر قائم تھی۔ اب بات کریں قبائلی اور نسلی شناخت کی۔ بہت سے معاشرے میں ذات برادری کی جڑیں قبائلی یا نسلی شناخت سے ملتی ہیں۔ افریقہ کی بات کریں تو افریقی قبائل میں سماجی ڈھانچہ اکثر نسب، خاندان یا پیشے جیسے شکار، زراعت پر مبنی تھا۔ کچھ قبائل جیسے مغربی افریقہ کے گرویٹ خاندان کہانی سنانے یا موسیقی کے مخصوص پیشے سے منسوب تھے جو ذات کی طرح وراثتی تھے۔ امریکہ، مقامی امریکی قبائل میں سماجی کردار جیسے شمن، جنگجو یا زرعی ماہر اکثر خاندانی یا نسلی بنیاد پر طے ہوتے تھے۔ یہ ہندوستانی ذات کی طرح سخت تو نہیں تھا، لیکن سماجی درجہ بندی بہرحال یہاں بھی تھی۔ پیشہ ورانہ تخصص اور سماجی درجہ بندی کی بات کریں تو ذات برادری کی ایک اہم وجہ پیشہ ورانہ تخصص تھی۔ جو سب سے زیادہ اہم میں اسی کو سمجھتا ہوں۔ پیشہ لوگ جو کام کرتے تھے، مثال کے طور پر کچھ لوگ گھر بنانے کا کام کرتے تھے تو ان کو اسی نام سے منسوب کیا جانے لگا، معمار کہا جانے لگا۔ کچھ لوگ مطلب مٹی کے کاروبار کرتے تھے، ان کو اسی نام سے جوڑا گیا۔ تو یہ سب سے زیادہ اہم تھی مطلب ہر دور میں۔ جیسے جیسے معاشرے پیچیدہ ہوتے گئے، لوگوں نے مخصوص پیشوں جیسے دھات کاری، کپڑا بنائی یا مذہبی رسومات کو اپنایا۔ یہ پیشے اکثر خاندانوں میں منتقل ہوتے تھے جس سے سماجی شناخت بنتی گئی۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں جولاہا یا لوہار کا کام کرنے والا، یورپ میں گلڈز نے کاریگروں کو منظم کیا جو پیشہ ورانہ شناخت سے منسوب تھے۔ جاپان میں ایڈو دور جو 1603 سے 1868 تک ہے، اس میں سماجی طبقات یعنی سامورائی، کسان، کاریگر، تاجر واضح طور پر تقسیم تھے جو پیدائش پر مبنی تھے۔ یعنی وہاں کسان، اس کو نہیں کہا جاتا تھا کہ کسان وہ ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہو۔ کسان کی ایک ذات ہی ہوا کرتی تھی، تاجر کی ایک ذات ہی ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں جو ان کے جو بچے ہوتے تھے، ان کی جو نسلیں آتی تھی وہ بھی کسان ہی کہلاتی تھی۔ مذاہب نے بھی ذات برادری کی تشکیل میں کردار ادا کیا ہے۔ ہندو مت، اس میں ورن نظام کو مذہبی فرائض سے جوڑا گیا جس نے ذات کو مذہبی جواز فراہم کیا۔ یعنی یہاں دھرم کو مذہب سے جوڑ دیا گیا۔ ہندو مذہب میں جو مذہب ہے اس میں جو ذات برادریاں ہیں اس کو مذہب سے جوڑا گیا ہے، جیسے شودر ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں مذہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام، اگرچہ اسلام میں مساوات کی تعلیم ہے، لیکن ہندوستان اور دیگر علاقوں میں مقامی روایات کے اثر سے ذات برادری کا تصور جیسے اشرافیہ اور غیر اشرافیہ رائج ہوا۔ اسلام میں ذات برادری کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جب یہ اسلام بھارت آیا تو یہاں جس ماحول میں اسلام نے اپنے آپ کو پایا وہ ماحول الگ تھا۔ یہاں کے لوگ ذات برادری میں بٹے ہوئے تھے، تو وہ اسلام قبول کرتے تو آخر وہ کس ذات سے منسوب ہوتے؟ تو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی ذات رکھ لی۔ عیسائیت، یورپ میں قرون وسطیٰ کے جاگیرداری نظام کو عیسائی نظریات نے تقویت دی، جہاں ہر طبقے کو خدا کی مرضی سے جوڑا گیا۔ اور بھی بہت کچھ ہے اس میں، لیکن یہی کہنا ہے کہ ذات برادری کی جو شروعات ہوئی ہے وہ پیشے کے لحاظ سے ہوئی ہے۔
کچھ لوگ جو شروعاتی دور میں تعلیم حاصل کر لیے وہ عالم کہلائے، اور ہر مذہب میں عالم کا ایک الگ رول رہا، ایک مطلب سب سے بڑا سمجھا جانے لگا۔ جیسے ہندو کی بات کریں تو وہاں برہمن کہلانے لگے، عیسائی کی بات کریں تو وہاں پادری کہلانے لگے۔ اس کے بعد جو لوگ جو کام کرتے تھے ان کی اولاد اسی کام سے ان کی اولاد بھی وہی کام کرتی تھی، اکثر وہی ہوتا تھا۔ اب دنیا بدل چکی ہے، تو آج سائیکل ٹھیک کرنے والا کوئی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، لیکن پہلے تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ پہلے یہ سسٹم تھا کہ جو باپ کرے گا بیٹا وہی کرے گا، تو یہ جو ذات برادری ہے اسی طرح آگے بڑھتی گئی۔ اس کے بعد بہت تبدیلیاں بھی ہوئی، اور آج جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے وہ سیاست کا نتیجہ ہے۔ سیاست نے سب کو الگ تھلگ کر دیا اور الگ الگ روپ سے لوگوں کو متعارف کروایا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔